بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ ایام محرم کے آغاز میں آپ کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ ہمیں بدعات اور رسومات سے نکل کر سنت عزاداری کو اپنانا چاہیے۔ اسی ضمن جو ہمارے ہاں رسومات میں سب سے ایک اہم رسومات جو رائج بدعات ہیں، ان میں سے ایک بدعت ہے شبیہات سے مانگنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں بھی ایام محرم میں جس دن جلوس نکلنا ہو اس دن خواتین کا رش زیادہ ہوتا ہے، جس دن جلوس نہ نکلنا ہو وہ قدریں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مجالس سننے کے لیے نہیں آتی، وہ شبیہات سے مانگنے کے لیے آتی ہیں۔ کیونکہ جس دن جلوس ہوتے ہیں اس دن شبیہات جو ہیں وہ لازمی نکالی جاتی ہیں، علم نکالا جاتا ہے، جھولا جناب علی اصغر نکالا جاتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں ایسا کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم احترام میں ان تبرکات کا احترام کرتے ہیں جو ائمہ معصومین سے منسوب ہیں، تو ان کا احترام تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز اور ان چیزوں کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم ان شبیہات سے ڈائریکٹ مانگنا شروع ہو جائیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر جب مقدس ہستیوں سے براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتے، ان سے براہ راست نہیں مانگ سکتے ہیں، تو ہم ان کے زیر استعمال چیزوں کی جو اصل بھی نہیں ہے ان کی شبیہات سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا غور طلب جو ہے وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں توحید کے منافی لے کر جا رہی ہے۔ ہمیں اس چیز کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس زمن قبلہ روحانی نے اپنی کتاب المکتب میں جہاں پر بدعات کے بارے میں بات کی ہے، وہاں پر شبیہات سے منت مانگنے کا ایک الگ سے ان کا موضوع ہے، اس حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ انہوں نے جو تحریر لکھی ہے وہ میں ضرور پیش کروں گی، بہترین دعوت فکر دیتی ہوئی تحریر ہے۔ آپ لوگ بھی لازمی اس کتاب کو منگوا کر پڑھیں۔ ایک تو آپ کا جو حقیقی مکتب کو لے کر نظریہ ہے وہ ٹھیک ہوگا، آپ کو اصل مکتبہ تشیع کی پہچان ملے گی۔ دوسرا، آپ ان بدعات و خرافات سے نکل کر واقعی ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ جو دین ہے، شریعت ہے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو قبلہ لکھتے ہیں کہ وہ بدعتی امور جو آج کل بہت تیزی سے مکتب کے پیروکاروں میں سرایت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ایام اعضاء کے جلوسوں میں یا مختلف امام بارگاہوں میں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے زیر استعمال تبرکات کی شبیہات سے براہ راست مخاطب ہو کر یا ان کے وسیلے سے ہستی کے جس کے تبرک کی شبیہ ہے، مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الشہداء کے زیر استعمال رہنے والے گھوڑے، جس کا نام تاریخ میں مرتجز ملتا ہے اس کی شبیہ سے، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کہ اس علم کی جس کے علمبرداری آپ نے میدان کربلا میں کی، اس علم کی شبیہ سے، جناب شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے جھولے سے اور مختلف شبیہات سے اپنی منتیں مرادیں مانگنا، اور یا پھر ان کو مخاطب کرنا، یا پھر جن کے تبرکات ہیں ان ہستیوں کو ان تبرکات کا واسطہ دے کر مانگنا ہے۔ اس فعل بدعت کا حقیقی مکتب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اول تو یہ شبیہات کا نکالنا اور سجانا برصغیر میں امیر تیمور لنگ کے دور حکومت سے ہوا ہے، اس سے قبل عزاداری کے عنوان سے یہ امور رسوم عزاداری میں نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ ان شبیہات کا احترام تو اپنی جگہ، مگر ایک تو یہ کہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل چیزوں کی بھی شبیہات ہیں۔ دوسرا، اگر یہ اصل بھی ہوں تو جن ہستیوں کے زیر استعمال چیزوں کے یہ شبیہات ہیں، ان ہستیوں کا یہ منت مانگنے کا یہ طریقہ کار ملتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے عینی شاہد اور سب سے بڑے متاثر سید الساجدین امام حسین العابدین علیہ السلام نے کبھی اس طرح سے شبیہات کو گھر میں رکھا؟ ان کے تو بابا جان ان کے سامنے زلجنا کی سواری کرتے اور زلجنا کی وفا بھی آپ کے سامنے تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام سجاد نے نہ کبھی ایام اعضاء میں کوئی شبیہ نکالی، نہ نکالنے کا حکم اپنے شیعوں کو دیا، اور نہ ہی اس طرح سے تعظیم یا ان سے منت مانگنے کو، زلجنا کو چومنے کو، اس کے نیچے سے گزرنے کو، اور تعظیم کے طور پر بھی اس پر سواری نہ کرنے اور اس کو اپنے روزگار بنانے، جگہ جگہ پھرا کر گھر گھر سے نذرانے لینے کی اجازت دی۔ دیکھیں، یہ ایک دعوت فکر دیتی ہوئی تحریر ہے کہ دیکھیں جو چیزیں ائمہ معصومین نے کی نہیں ہے، ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے عزاداری کے عنوان سے کسی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام جو واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ساری زندگی عزاداری میں گزاری ہے، ہمیں کس طریقے سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ وہ خون کے آنسر ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنی شدت غم ہے، اس شدت غم میں بھی
اور ایک بات تو طے شدہ ہے، ہماری محبت عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن ہم میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام سے اتنا پیار نہیں کر سکتا یا اتنی عقیدت و محبت نہیں رکھ سکتا جتنی امام زین العابدین علیہ السلام کو تھی، اور ان سے زیادہ رنج و غم بھی شاید ہم میں سے کسی کو نہ ہو، بلکہ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انہوں نے ان چیزوں کو کی اجازت نہیں دی، انہوں نے ان چیزوں کو فیل نہیں بنایا، انہوں نے ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کیا، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم چیزوں کو کریں۔ شبیہات کے نکالنے کے خلاف نہ قبلہ روحانی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی مطمع نظر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم شبیہات کو نکال بھی رہے ہیں تو احترام ضرور کریں، لیکن احترام کی مد میں آ کر انہی سے مانگنا نہ شروع کر دیں۔ نظر نیاز ہو، منت مراد ہو، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی منتیں مرادیں اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ ہاں، ہم ان ہستیوں کا واسطہ دے کر ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں سے تو دور، ہم ان کی شبیہات، ان کی زیر استعمال چیزوں کی شبیہات سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل توحید کے منافی عمل ہے۔ مزید لکھتے ہیں قبلہ کے ان تبرکات کا احترام کرنا اور ہر اس چیز کی عزت کرنا جو اس گھرانے سے منسوب ہو جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر خدا کے بندو، کیا ہم اب عقیدت اور محبت میں خود سجدے سجاد سے بڑھ جائیں گے؟ توحید کے مرکزی اصولوں کو توڑ ڈالیں گے؟ اس مکتب کے پہلے امام جناب امیر المومنین کی اس وصیت کے یہ الفاظ جو نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 میں درج ہیں، جس میں وہ واضح فرما رہے ہیں کہ صرف اسی خدا سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے رہو اور اپنے تمام امور اسی سے طلب کرو، کو فراموش کر دیں گے؟ کیا سید الشہداء جناب غازی عباس سمدار، شہزادہ علی اصغر سمیت تمام شہدائے کربلا کو میدان نینوا میں شہید ہوتا دیکھنے والے ہمارے چوتھے امام سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ اپنی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ شریف میں کسی ایک دعا میں بھی اپنے بابا جان، چچا جان سمیت کسی معصوم سے براہ راست حاجت طلب نہیں کرتے، کیا ہم امام سجاد سے زیادہ سوگوار اور غمخوار ہیں معاذ اللہ، یا ہماری عقیدہ خدا نخواستہ امام سجاد علیہ السلام سے بڑھ گیا ہے؟ مکتب حقیقی شیعت میں اللہ کے علاوہ کسی مقدس ہستی سے بھی براہ راست دعا مانگنا یا حاجات مانگنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر ان کے زیر استعمال یا ان سے منسوب اشیاء سے مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ جو امام سجاد اپنے ایک صحابی کو اپنے گھٹنوں تک جھکنے کی اجازت نہ دیں، وہ امام سجاد علیہ السلام ہمیں ذوالجناح کے آگے جھکنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ یہ کیوں دیں گے؟ فیصلہ ہر عقل و ایمان رکھنے والے پر۔ میں نے یہ مکمل تحریر نہیں پڑھی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، لیکن جتنے میں نے اقتباسات پیش کیے ہیں ان میں آپ کو واضح دعوت فکر ضرور ملتی ہے۔ ہر ذی شعور جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنا ہادی و رہبر اور امام و پیشوا مانتا ہے، وہ ضرور یہ سوچے گا کہ ان کی سیرت و تعلیمات کیا رہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی دعوت فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور ہم حقیقی مکتبہ تشیع کی جانب چلیں، نہ کہ رسوماتی دین کو اپنائے رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔